قوم سبا پر اللہ کا عذاب کیوں آیا؟ سبا عرب کا ایک قبیلہ ہے جو اپنے مورث اعلیٰ سبا بن یسجب بن یارب بن قحطان کے نام سے مشہور تھا۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر، نہ مکھی، نہ پیشو، نہ کٹمل، نہ سانپ اور نہ بچھو تھے۔ موسم نہایت ہی معتدل، نہ گرمی اور نہ ہی سردی تھی۔ یہاں کے باغات میں اس قدر کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکرا رکھ کر ان باغات کے درمیان سے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ غرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت کے لیے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلاتے رہے اور کہتے رہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہے۔ مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا، اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا۔ جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا، اور خدا کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ یہ کہتا تھا کہ آپ لوگ اللہ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کا طغیان و عصیان بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب بھیجا۔ کس طرح رب العالمین نے قوم سبا پر عذاب بھیجا؟ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدا کے حکم سے بند کی دیوار میں سوراخ کر دیا اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین اور سکون کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کی دھاروں نے ان کی بستی کو غارق کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہو گیا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ان کی بربادی عرب میں ایک مثال سمجھی جاتی ہے، اور عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات جن کی مثال دی جاتی تھی، ان باغات اور پھلوں کی جگہ جاؤں اور جنگلی بیروں کے خاردار کانٹے دار خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ اور پاکیزہ پھلوں کو ترس گئے جو ان کو ملا کرتے تھے۔ اب جہاں بہت ہی خوبصورت باغات تھے وہاں خاردار اور بدبودار درخت اگائے جو کہ آج بھی مسلمہ کے لیے ایک مقام میں عبرت ہے۔ حضرت امام ساوی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب سے ہوئی۔ ان کی بدعمالیوں سے اور نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب حد سے بڑھ گئی تو خداوند قہار و جبار کا قہر و غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر گیا۔ سچ ہے کہ نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہذا ہر نعمت پانے والی قوم کو رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالیوں کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویران بن جاتی ہیں۔ تو آج بھی
जिनको रब्बुल आलमीन ने नेमतों से नवाजा है, उनको चाहिए कि इन नेमतों पर अपने मालिक का शुक्र अदा करें और सरकशी और तकब्बर से बचें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। वस्सलाम।